میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک سینئر لائر اور ایس ایم لاء کالج کے سابقہ پرنسپل اور سندھ کے سابقہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، جو کہ یو کے سپریم کورٹ کے اندر بھی وہاں جوڈیشری کے ممبر رہ چکے ہیں، اور میرے الٹے ہاتھ پر موجود ہیں ونگ کمانڈر ریٹائرڈ کیو حاکم صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے حیدرآباد سے ایم این اے کے امیدوار تھے، اور اس وقت سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم اور جو ہم نے ایک پروونشل اپوزیشن لیڈر آفس میں جو عوام کے ریلیف کے لیے ایک سیل قائم کیا ہوا ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ونگ کمانڈر کیو حاکم صاحب۔ اور کچھ میں چونکہ 2 روز تھا نہیں، ہمارے ایک ساتھی کو، ایک عمران خان صاحب کے 20 سال پرانے ورکر کو، رانا سخاوت راجپوت صاحب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا الزام بھی انٹرنیٹ پہ پھینک دیا گیا، اور اس کے اوپر بھی اور کئی پچھلے دنوں سے بڑے لسانی بنیادوں پہ اور بلوچستان جیسے نو گو ایریا قسم کے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رینجرز پہ 3 حملے ہو چکے ہیں، سیٹ اپس پہ کمبر شداد کوٹ میں 2 لوگوں کو مار دیا گیا کہ یہ وہ زبان بولتے تھے، لاڑکانہ میں ایک موچی کو مار دیا گیا کہ وہ زبان بولتا تھا، ایک ہوٹل والے کو مار دیا گیا کہ اس کا اس تعلق اس صوبے سے نہیں تھا۔ مطلب عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال جو سندھ میں لسانیت کی بوئی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب سندھ میں وہ جو ایک پارٹی کے لندن میں بیٹھے جو قائد صاحب ہیں، وہ بن کر سندھ میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ پرفارمنس ان کی ختم ہو چکی ہے، گورننس ان کی کرمنل ہے، کرپشن کی زبان زد عام پر ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب اس وقت چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سندھ میں لسانیت کا بو بو کر، سندھ کارڈ کھیل کر، سندھ کے عوام کو محروم تصور کرا کر سندھ پہ اپنا اقتدار کو طول دی جائے، اور وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے نظریے سے بھی میرے خیال ہے باہر جا رہے ہیں۔ جس انداز سے وہ ہر معاملے کے اندر وہ سندھ کارڈ کھیل دیتے ہیں، افسران کا معاملہ بھی ہو تو کہتے ہیں کہ سندھ پر حملہ ہو گیا، سلیبس کا معاملہ ہو کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا، لاک ڈاؤن لگے کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب ایک سندھ کارڈ کی بنیاد پر سندھ کو ایک ریاست کی طرح چلا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب سندھ میں فیڈریشن کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب ایک صوبے کی طرح نہیں، اس کو ریاست اپنی سمجھ کر ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہاں سمندر کوئی بیچ میں نہیں ہے، نہ یہ مجیب بننے کی کوشش کریں، نہ یہ وہ لاپتہ قائد بننے کی کوشش کریں۔ سندھ کے عوام محب وطن ہے۔ سندھ کی میں جس اسمبلی میں بیٹھا ہوں وہاں سے قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، اور قرارداد پاکستان بھی سائیں جی ایم سید نے پیش کی تھی۔ تو مراد علی شاہ صاحب جو گندا کھیل کھیل رہے ہیں سندھ کے عوام میں محرومیوں کو پیش کر کے، سندھ کی عوام کو لڑا کر، اور اچانک جو یہ لسانی بنیادوں پر جو قتل و غارت گری سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ کی کرپشن ہے، ان کی زیادتی ہے، اور جو سندھ کے نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں وہ کہ جی بڑی زیادتی کر دی آپ کے ساتھ، پانی کی شارٹیج ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سندھ پہ حملہ ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی اور کراچی میں بھی دیکھا جائے تو کل کی تاریخ میں بھی 2 ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں۔ ایک ہمارے سیکٹری صاحب کو بار اسٹیشن کے، ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ کرنگی میں ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے۔ میرے حلقے کے اندر بہت برے حالات ہیں۔ کراچی میں بینک ڈکیتیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ روٹیشن پالیسی پہ تو لڑتے رہے، لیکن میں سب ان کو اپنی مراد علی شاہ کرپشن پالیسی کو چھپانے کے لیے روٹیشن پالیسی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور اس وقت سندھ پولیس کے رونے روتے افسروں کے اوپر عوام کی جان و مال کی تحفظ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس سب کی آڑ میں چور دروازے سے ایک بڑا کرپشن کا گورکھ دھندا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے، سندھ گورنمنٹ نے، جیسے پہلے بھی بہت بڑے ایک لینڈ کمیٹی بنائی تھی، جسٹس زاہد قربان علوی صاحب کو اس کا سربراہ بنایا تھا، اور اس لینڈ کمیٹی نے کیا کیا گل کھلائے آج بھی پتہ ہے کہ اس وقت بھی 4 دن پہلے فیصلہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں جتنے چالان پاس ہوئے ہیں، منظور ہوئے ہیں، وہ سب 2 نمبر تھے۔ مطلب
آج گورنر صاحب یہ جو نسلہ کے مسئلے کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بنا کر پیچھے یہ 39 لاکھ ایکڑ جس کا میں رونا رو رہا ہوں تقریباً 1 سال سے، یہ اس کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں. جو 14 سال کے اندر سندھ کی زمینوں کو 28 لاکھ فارسٹ کی زمین، 10 لاکھ 29 ہزار جو جعلی کھاتے رکھے انہوں نے ریکارڈ جلنے کی آڑ میں، 89,000 ایکڑ کراچی کی، اور اس کے علاوہ اب تو بڑھ چکی ہے، 1 سال پرانا ریکارڈ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع ہے. یہ سندھ کی 39 لاکھ ایکڑ کو جو غیر قانونی طریقے سے سندھ گورنمنٹ کی کنائنمنٹ سے قبضے کی گئی ہے، جعل سازی کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے نسلہ ٹاور کے لوگوں کو سامنے رکھ کر ان کو ایندھن بنا کر یہ ایک مافیا کے طریقے سے یہ سارا اپنا گن صاف کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک کرپشن کا نیا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں. اس آرڈیننس کی آڑ میں گورنر صاحب کے پاس گیا، ابھی میں نے پورا نہیں پڑھا لیکن جو تفصیلات مجھے معلوم ہیں، گورنر کو آرڈیننس بھیج کر چند لوگ جو بیچارے اس سے پریشانی ہیں ان سے واہ تو کرا لیں گے اور چند بلڈنگوں کو بھی کلیئر کر دیں گے نسلہ ٹاور کے مسئلے کو. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ہر زمین کے اوپر سرکاری زمینوں پہ 20 چگیاں لگوائیں گے، مختار کار سے رپورٹ بنوائیں گے، اوپر رپورٹ بھجوائیں گے، اوپر اپنی مرضی کی کمیٹی بیٹھی ہوگی اور اس کو زمینوں کو کلیئر کر دیں گے. یہ سرکاری خزانے کو کھربوں روپے کا ٹیکہ لگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک سازش کی جا رہی ہے. عوام کی نظروں میں ہیرو بن کر ایک اپنی کرپشن کی ہوئی اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو یہ لاکھوں ایکڑ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو بھی فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آرڈیننس بھیجا گیا ہے. اور میں تو پہلے سے کہتا ہوں نسلہ ٹاور کے ذمہ دار بلڈر بھی ہیں اور وہ افسران بھی ہیں. متاثرین مظلوم ہیں، معصوم ہیں، ان کو پیسے دینے چاہیے. آج تک جتنے سسٹم سندھ میں چلتے رہے ہیں ان کے پیچھے اگر 700 بلڈنگیں غیر قانونی بن رہی ہیں، مجھے جواب دیا جائے غلط غیر قانونی بلڈنگز کون بنا رہا ہے. تو آرڈیننس جو بنایا گیا ہے اس کے لیے صوبائی حکومت نے انسداد تجاوزات کی کارروائی روکنے کے لیے سندھ کمیشن فار لا ریگولیشن آف کنسٹرکشن کے نام سے آرڈیننس کا مستودہ تیار کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں اسمبلی کو، گورنر کو اور پولیٹیکل سسٹم کو عدالتوں کے سامنے کھڑا کرنے کی ایک سازش ہے اور اپنا یہ کالا دھندا صاف کرنا چاہ رہے ہیں. اپنی جو انہوں نے کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے عوام کے لیے آرڈیننس لائیے، طے کر لیں کہ جو غریب لوگ ہیں اس میں لکھیں کہ گجر نالہ، اورنگی نالہ ان کے متاثرین کو زمینیں دینی ہیں. اس میں دے کہ کچی آبادی اگر ہیں کہیں جہاں ان کی ہر روز پولیس تنگ کر رہی ہوتی ہے ان کو آباد کرنا ہے. لیکن وہ کام جو انہوں نے کرپشن لے کر پیسے دے کر غیر قانونی بلڈنگز کروا دیں، اب وہ عدالت کے ذریعے آرڈیننس کے ذریعے اس کو پاس کرانا چاہ رہے ہیں. اور ان کی کنائنمنٹس، ان کی نیت کا فارمیشن آف کمیشن، یہ جو کمیشن گورنمنٹ شیل بائی نوٹیفیکیشن in the official gazette establish a commission known as the Sindh Commission for Regularization of Construction for carrying out the provision this ordinance. اب یہ گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی. اسلام آباد میں چیئرمین نیب بننا ہوتا ہے تو اس میں اپوزیشن کی مرضی شامل ہوتی ہے، اپوزیشن لیڈر کی رائے لی جاتی ہے. اپوزیشن لیڈر اپنے اتحادی پارٹیوں سے، اپنے ممبر سے پوچھتا ہے، ادھر اس کا ذکر نہیں ہے. گورنمنٹ اسلام آباد میں چیئرمین نیب کی متعین ہو، الیکشن کمیشن کے سربراہ کا وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مرضی سے ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ مینز مراد علی شاہ، گورنمنٹ مینز سندھ کیبنٹ، گورنمنٹ مینز وہی مافیا جو سندھ کی 39 لاکھ ایکڑ زمینوں پہ جنہوں نے قبضہ کیا ہے. وہی چور جو ہے وہی ریگولرائز کرے گا، جس نے چوری کی وہی اپنا فیصلہ کرے گا، چور ہی چوکیدار بنے گا، چور ہی جج بنے گا. جن لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے زمینیں قبضے کرائیں وہی فیصلہ کریں گے. گورنمنٹ ول نوٹیفائی. وائی گورنمنٹ ول نوٹیفائی؟ وائی ناٹ ان دا کنسلٹیشن ود دا اپوزیشن پارٹیز اینڈ دا اپوزیشن ممبرس؟ اس فارمیشن سنیے، بڑی مزیدار ہے جی. ریٹائرڈ جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان سندھ ہائی کورٹ، زاہد قربان علوی صاحب ریٹائرڈ جج تھے، انہوں نے کیا کیا گل کھلایا آپ کو یاد ہے. اور جسٹس رانا شمیم جیسا ریٹائرڈ جج ان کو مل جائے گا جس کو اب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے وہاں. اب بھی جسٹس رانا شمیم کو انہوں نے کوئی 30 لاکھ روپے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے. ایک ریٹائرڈ جج، بہت سارے معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، رانا شمیم مل جائیں گے، زاہد قربان علوی مل جائیں گے، ریٹائرڈ جج نمبر 1. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ایک کمیشن بنے، اس کو یہ کنسلٹیشن سے بننا چاہیے گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی. اس کے اندر
ممبران ہونے چاہیے بے شک، اس کے حساب سے رکھ دیں کہ جی جو ریشو ہے گورنمنٹ کا اور جو ریشو ہے اپوزیشن کا، اس لحاظ سے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہونے چاہیے. 40% ریپرزنٹیشن ہے اپوزیشن کی اس کے اندر، کیا کہنا چاہیے، اسمبلی کے اندر. اور اگر افیکٹیوز ہیں، ہم ہیں، کراچی میں ہمارا ووٹر ہے، کراچی میں یہ ہمارے 40,000 ووٹ حیدرآباد میں بھی لیے ہیں. تو شہری علاقوں کے نمائندگان کو شامل کیے بغیر، جو کہ سب سے زیادہ معاملات مسائل بھی شہری علاقوں میں ہیں، یہ ہم اس مافیا کو جنہوں نے قبضے کیے ہیں 39 لاکھ ایکڑ پہ، ہم اختیار نہیں دے سکتے. نمبر 1، جو بھی فیصلہ ہو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا مشاورت ہونی چاہیے، کنسلٹیشن ہونی چاہیے، اور نومینیشن آف چیئرمین آف دا کمیشن اینڈ دا ممبر آف کمیشن اس میں ریشو کے ساتھ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کی سندھ گورنمنٹ کی مرضی سے ہونا چاہیے. ابھی کہتے ہیں ریٹائرڈ جج، نو، ہم کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی، چونکہ سارا زمینوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. کراچی بدامنی کیس میں 2011 سے زمینوں کا کیس سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے اس کو. سپریم کورٹ کے پاکستان کے جو بھی چیف جسٹس صاحب ہوں، وہ ایک سرونگ جج آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، اور ایک سپریم کورٹ کا اور ایک ہائی کورٹ کا جو سرونگ بیٹھے ہوئے جج ہوں. چونکہ بہت سارے زمینوں کے معاملات عدالتوں کے اندر موجود ہیں، ہمارے جج صاحبان کو پتہ ہے. ریٹائرڈ جج صاحب کو تو نوکری ملتی ہے، وہ تو کہے گا بھائی مجھ سے جہاں دل کرے ٹھپا لگا دو، میری نوکری، میری گاڑی، میرا گھر، میرا بنگلہ، میرا نظام چلتا رہنے دو، پیٹرول 600 لیٹر بڑھا دینا، کرنا کیا ہے. سرونگ جج کو میں سمجھتا ہوں اس کمیشن کا سربراہ ہونا چاہیے، اور کمیشن کا سربراہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نامینیٹ کریں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی مرضی سے. اور اگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو، لیکن سرونگ جج ہونا چاہیے. وہ ریٹائر ہو جائے، ایک اور جج نامینیٹ ہو جائے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ اتنے ملک کے قرضے نہیں ہیں جتنی زمینیں یہ لوگ سیدھی کر جائیں گے. اچھا جی، منسٹر ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ آف دا چیف منسٹر آف لا، مرتضیٰ وہاب صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری زمینیں سندھ کی ایسی ہیں لا ڈپارٹمنٹ سے ہر سمری ہو کر جاتی ہے، اور لا ڈپارٹمنٹ کے ہر زمین کے پیچھے جب فائل کھلے گی تو لا ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن اس کے اندر موجود ہوگی. مرتضیٰ وہاب صاحب کی موجودگی، یہ ایڈمنسٹریٹر بن کے کیا کر لیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. پانی میں بھی لوگ ڈوبتے رہے، فیکٹریوں میں لوگ مرتے رہے. کے ایم سی نے کیا کرنا تھا، کوئی گل نہیں کھلائے کے ایم سی نے، کے ایم سی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. تو یہ لا. اس کے علاوہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ ٹھیک ہے، عہدے کے حساب سے ہونا چاہیے. چیئرمین آباد مجھے ذاتی طور پہ کسی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کراچی میں بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں تو اس میں جہاں تک افسران شامل ہیں، حکومتیں شامل ہیں، تو بہت سارے بلڈرز بھی شامل ہیں جو کہ غلط این او سیز لے کے کرے. ایک بہت بڑا بلڈر بھی اس میں شامل ہے، بہت بڑا بلڈر جس کا نام لوں گا تو فون چاہے لائیو کٹ آ رہا تو ہٹ جائے گا، وہ بھی بلڈر ہی ہے نا. تو میں کہ ٹھیک ہے، آباد کا ممبر ہونا چاہیے، بالکل آباد کا ممبر ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ اپوزیشن کی مرضی سے ہونا چاہیے. این آرکیٹیکٹ ٹاؤن پلانر ہیونگ ایٹ لیسٹ 20 ایئرس. آرکیٹیکٹ ٹاؤن پلانر چاہیے، لیکن کون؟ اگر آپ کا ہوگا تو وہ تو وہی بولے گا جو آپ بولتے ہیں. لازمہ تو وہ بھی کنسلٹیشن سے آنا چاہیے. این ایڈوکیٹ لیگل، وکیل بھی آپ کا ہوگا، مطلب آرکیٹیکٹ بھی آپ کا، وکیل بھی آپ کا، جج بھی آپ کا، آباد والا ایک ہو گیا، اور ایک پروفیشنل فرام پبلک پرائیویٹ سیکٹر، یہ بھی آپ کا ہوگا. مطلب یہ ایک دھندا ہے. یہ جو کمیشن بنا رہے ہیں، یہ کمیشن ایک کرپشن کا دھندا ہے جس کو اپنے اوپر سے اتار کے کمیشن کے گلے میں ڈال رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس فارمیشن آف کمیشن، یہ کرپشن کا نیا دروازہ کھلنے جا رہا ہے، اور یہ اپنے سارے کالے کرتوتوں کو، کالی حرکتوں کو، اپنے گندے کام کو یہ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس کو یہ ریگولرائز کر کے اس گلے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے، اور انشاءاللہ اس کو ہم جا کر، ابھی تو گورنر صاحب کے پاس گیا ہوا ہے، الٹیمیٹلی وہ بھی تمام چیزوں کو دیکھیں گے، نہیں تو ہم اس کو کورٹ کے اندر بھی چیلنج کریں گے. اب آ جائیے جی، بل لے کر آ گئے، لوکل گورنمنٹ کا بل. اس کے اندر میں ایک تو پہلے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بل میں موٹی موٹی چیزیں ہیں، آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، آئین کے آرٹیکل 32 جو 1973 کے آئین کا حصہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے، آئین کے آرٹیکل 7 کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں تاکہ ریکارڈ پر رہیں. اور سب چیز آرٹیکل 7 کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 7 کہتا ہے جی، یہ اوریجنل آئین کا آرٹیکل 7 کا ہے،
in this part unless the context otherwise require. The state means the federal government, Majlis Shura, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan are by law empowered to impose tax. اور اس کی بھی خلاف ورزی انہوں نے کر دی ہے. آئین کا آرٹیکل 8, any law or any custom or usage having the force of law and so forth and consistent with the right conferred by the chapter shall to the extent of the such inconsistency by right. آئین جو اختیار دے رہا ہے یہ اس کو بھی انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا جو آئین کے آرٹیکل 32 میں اختیار ہے. اب آئین کا آرٹیکل 32 کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ the state shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions special representation will be given to the peasant. یہ بھی آئین کے آرٹیکل 32 میں جو اختیارات دیے گئے تھے اور واپس لیے بتاتا ہوں آپ کو آگے کیسے واپس لیے ہیں. اور آرٹیکل 140A, آرٹیکل 140A جو بڑا واضح ہے جس کی تو باضابطہ انہوں نے وہ کی ہے خلاف ورزی کی ہے. گورنمنٹ سسٹم اینڈ devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local government. Election of the local government shall be held by the Election Commission of Pakistan. اس کے اندر بھی اب انہوں نے اس کی خلاف ورزیاں کیا کیا کی ہیں؟ انہوں نے اس کو الٹا چلے ہیں. میٹروپولیٹن سسٹم میں اضلاع کو ختم کر کے ٹاؤن بنا دیا. ٹھیک ہے جو ان کا ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. اب جو اختیار لے لیے ہیں, اختیار دیا کیا ہے؟ صرف ایک اختیار دیا ہے. سب کو خوش ہو جانا چاہیے. جس میں اب بننا ہے نا چیئرمین, کونسلر, سب کچھ خوش ہو جائے. اتنا زبردست اختیار دیا ہے آپ کو. باقی سب اختیار لے لیے گئے ہیں. میڈیکل ڈینٹل کالج سندھ حکومت کے حوالے کر دیا گیا. جیسے سندھ کے ہسپتال ان سے ٹھیک چل رہے ہوں. ہسپتال چل نہیں رہے ہیں, وہ IHS کو PPHI کو دیے ہوئے ہیں. سندھ کے کتے ہسپتالوں میں گھوم رہے ہیں. ایڈس لگ رہی ہے, ویکسین نہیں مل رہی ہے, سنیک ویکسین نہیں مل رہی ہے. اور یہاں لوکل گورنمنٹ کے ہسپتال یہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیے. جیسے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس بڑی اچھی ہو. NICVD میں کرپشن ہو رہی ہے. جناب ہسپتال کے حال دیکھ رہے ہیں آپ. NICH میں 5 بچے ہسپتالوں میں ایک بیڈ کے اوپر پڑے ہیں. اب بھی اٹھا کے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں. اچھا جی, کئی بلدیاتی ادارے سندھ حکومت نے اپنے ماتحت کر لیے. عباسی شہید, سوبراج, یہ تمام اسپتال, سرفراز رفیقی اسپتال, یہ سب KMC سے صوبائی حکومت کے حوالے ہو گئے. پیدائش اور اموات کی رجسٹریشن کا کام واپس لے لیا گیا. انفیکشس ڈیزیز کا شعبہ بلدیاتی سے واپس لے لیا گیا. صحت اور تعلیم کے کوئی نئے کام نہیں کر سکتے, اسکول سارے واپس لے لیے گئے. پبلک ہیلتھ, پرائمری ہیلتھ کا شعبہ بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا. تمام اسپتال ڈسپینسریز واپس لے لی گئیں. فرسٹ ایڈ کا شعبہ واپس لے لیا گیا. فوڈ ڈرنکس قوانین وہ تمام واپس لے لیے گئے. اور اس کے علاوہ جو دے دیا گیا, ایک کام دیا گیا, مبارکہ ہون سارے انو, پبلک ٹوائلٹس کا صرف وہ بلدیاتی ادارے کریں گے. مطلب باتھ روم کے باہر 1-1 روپے لے کے لائن میں بیٹھ جاؤ, کس نے جانا ہے, ادھر جانا. مطلب پبلک ٹوائلٹس رہ گئے صرف بلدیاتی اداروں کے پاس. شرم آنی چاہیے, کوئی غیرت کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ اقتدار کی نچلی سطح تک جا رہے ہیں. مطلب بلدیاتی ادارے اب باتھ روم کے آگے ایک فیس لے رہے ہوں گے کہ جی 1 روپے میں بڑا 2 روپے میں چھوٹا. کوئی شرم کرو. یہ رہ گیا بلدیاتی اداروں کا. یہ حشر کیا انہوں نے. صرف پڑھ لیجئے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, صرف اختیار دیا ہے کہ جی پبلک ٹوائلٹس کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں, باقی سارے انتظام. تو کیا آپ لوگ ہی یہ کر سکتے ہیں نچلی سطح پر؟ کیسے لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی, کیسے ڈیوالو ہوگا؟ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جو ایک اور کرپشن کا راستہ انہوں نے کھول دیا, وہ یہ کھولا ہے کہ جی سیکرٹ بیلٹ, اور دوسرا علاوہ ڈائریکٹ کوئی بھی ساتھ جا کے اس کا بن سکتا ہے. مطلب مرتضیٰ وہاب کا پتہ ہے کہ وہ UC تو جیت نہیں سکتا. UC جیتے گا وہی حشر ہوگا جو کہ 111 میں ہوا تھا. اس لیے بیچارے بہت سارے پولیٹیکل ورکرز وہ UCیاں جیت کر آئیں گے, اور اس کے بعد ایک عربی گھوڑا باہر سے آئے گا, وہ امیدوار بن جائے گا میئر کا. یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی جمہوریت ہے, کہاں کی ڈیولیوشن آف پاور ہے کہ جی کوئی بھی شخص باہر سے چیئرمین بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو اپنے گھر سے ووٹ نہیں ملتا, یہاں تو وہ بھی آئیں گے جس کو بیوی ووٹ نہیں دے گی, وہ بھی جا کے کہے گا میں میئر بننا چاہتا ہوں. گھر سے اس کو فیملی ووٹ نہیں دے گی, جانتے ہوں گے اس قابل نہیں ہے, بیکار ہے, نکھٹو ہے, وہ بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا. پیسہ ہوگا اس کے پاس. آج لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھی پیسے سے خریدنے اور بیچنے کے لیے یہ نظام بنایا گیا کہ جی کوئی بندہ آج. پھر سیکریٹ بیلٹ. سینٹ کے اندر کیا ہوا؟ سینٹ کے اندر ووٹ خریدے گئے. گیلانی صاحب کا بیٹا ووٹ خرید رہا تھا, بیچ رہا تھا. کراچی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ووٹوں کی پرچیز ہوئی. کریم بخش گبول نے آگے منہ پہ بتا دیا وہ 2 ہمارے لوٹے بک گئے.
ریکارڈ موجود ہے نا. ہمارے 2 MPAs لوٹے, وہ خریدے گئے, کریم بخش کو خریدنے کی کوشش کی گئی, پیسوں کا کاروبار ہوا, اور یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سیکرٹ بیلٹ مینز ایک اور کرپشن کا اور بے ایمانی کا راستہ کھلے گا. میں سمجھتا ہوں یہ سیکرٹ بیلٹ ہو سب کچھ. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ جی یہ جو قانون سازی ہے یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے. قانون سازی کوئی صحیفہ نہیں ہے. اس سے پہلے 3 قانون جو سندھ اسمبلی سے بنائے گئے وہ سپریم کورٹ میں رد کیے جا چکے ہیں. اس لیے ہمارے وکیل صاحب اور ہمارے ایڈوائزرز موجود ہیں. ہم ان کو جا کر فوری طور پہ ہم جا کے کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ 2 میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, یہ قوانین ہیں جو ایکٹ سندھ اسمبلی سے پاس کیے گئے تھے, یہ سپریم کورٹ میں رد کیے جا چکے ہیں. یہ ایک ایکٹ 2013 میں انہوں نے اپنے مرضی کے بنائے تھے. پہلا ایکٹ تھا جن ملازموں کو سندھ حکومت نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیے تھے, ان کو تحفظ دینے کے لیے قانون بنایا گیا تھا. سندھ سول سروس ایکٹ 1973 میں ترمیم کی گئی تھی. اصل بھٹو صاحب کے آئین میں اپنی مطلب کے لیے بھٹو بھی نہ کھپے, بھٹو صاحب کے بنائے جس کو یہ پتہ نہیں صحیفہ کہتے ہیں, اس میں بھی ترمیم کر دیتے ہیں جہاں ان کے اپنے اندر 19-20 کرنا ہوتا ہے. سندھ سول سروس ایکٹ 1973 میں ترمیم کی گئی. سندھ ایکٹ نمبر 1 2013 7 فروری 2013 کو پاس کیا گیا, جس کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. یہ میں نے بتا دیا آپ کو. ایکٹ نمبر 1 2013 7 فروری کو انہوں نے پاس کیا گیا, جس میں انہوں نے سندھ سروسز ایکٹ میں ترمیم کی تھی. اس کو سپریم کورٹ نے ٹائیں فش ختم کر دیا. یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور نان کیڈر افسران کو بھرتی کرنے کے لیے اس سول سروس ایکٹ میں کیا تھا, مراد علی شاہ صاحب نے اپنے ایک بہنو اعجاز شاہ صاحب کو پکا کیا تھا. اب جی نان کیڈر افسران کو, مالی کو, چوکیدار کو, کمپاؤنڈر کو, ڈی سی ایس پی بنانے کے لیے انہوں نے کیا تھا. سول سرونٹ کے سروس کے عہدوں پر نان کیڈر افسران کو مقرر کیا گیا, جن کو تحفظ کے لیے, مطلب انہوں نے نان کیڈر لوگوں کو کیڈر پر مقرر کیا. اور اس کے بعد سندھ ایکٹ 24 2013 20 مارچ 2013 کو پاس ہوا. ایکٹ نمبر 24 2013 جس میں انہوں نے ترمیم کی تھی 1970 سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں, اس کو بھی سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. مطلب ایک یہ جو انہوں نے نان کیڈر لوگوں کو بٹھایا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے ختم کر دیا, چونکہ وہ آئین سے متصادم تھا. اب بھی جو ہم جا رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 32 148 7 8 سے متصادم ہے, تو اس امینڈمنٹ کو بھی سپریم کورٹ ختم کرے گی. تیسرا, کانٹریکٹ بنیادوں پر ریٹائرڈ ملازمین کو بھرتی کیے گئے, کوڈل فارمیلٹیز پوری کیے بغیر ان کو اپنے لوگوں نے بھرتی کیا تھا. انہوں نے بغیر فارمیلٹیز کے کانٹریکٹ پہ ایسے لوگ بھرتی کر لیے تھے. ان کو تحفظ دینے کے لیے بھی اسمبلی کو استعمال کیا. اسمبلی کسی نیک کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی, ان کو بھی تحفظ دینے کے لیے اسمبلی کو استعمال کیا گیا. اور اس کے لیے جس کے تحفظ سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرایا گیا. 2013 میں سندھ حکومت نے اپیل دائر کی تھی. 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین پاکستان کے خلاف دے کر اس کو بھی ختم کر دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی یہ قانون پاس کریں گے اگر وہ آئین سے متصادم ہوگا تو اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ختم کر سکتے ہیں. یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے. ہم آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, ہم لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل کو بھی چیلنج کریں گے, اس لیے کہ یہ سب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل روشنی ڈال رہے ہیں, پھر میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہوں اور میں اپنا پولیٹیکل لائے عمل بھی بتاتا ہوں. ہمیں پہلے بتا دوں, ہم اس کے اوپر پورے سندھ میں مظاہرے کریں گے. ہر پریس کلب کے سامنے ہم مظاہرے کریں گے, چونکہ یہ ایک وڈیرانہ سسٹم, زردارانہ سسٹم, سردارانہ سسٹم, 2 نظام ہیں. جو سردار ہے وہ سردار ہے, لیکن آج کل سردار سے بڑا زردار ہے. آج کل سردار بھی بیچارے پیچھے چلے گئے. زردار ایک نئی کیٹیگری آ گئی ہے, بالکل نئی کیٹیگری آ گئی ہے, جس کے پاس بہت سارا زر ہے اور جس کو زرداری صاحب کی شفقت حاصل ہے. وہ زردارانہ نظام ہے. ہم وڈیرانہ نظام, سردارانہ نظام اور زردارانہ نظام کے انشاءاللہ خاتمے کے لیے سندھ کی عوام کو باہر نکالیں گے اور ان کو اٹھا کے